ختم نبوت کی جنگ ہمارے دادوں نے لڑی ہے، ہمارے آبا نے لڑی ہے، آج ہم لڑ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن یہ جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑیں گے، پوتے بھی لڑیں گے، پڑپوتے بھی لڑیں گے۔ قیامت کے دن کے آ جانے تلک ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے۔ شہید کے جانشین مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ جناب محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدارس دینیہ کے طلباء، کتاب و سنت کے اساتذہ، دین کے مبلغین، کتاب و سنت کی ترسیل کرنے والے شاہین ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ دنیاوی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والے، کالجوں، یونیورسٹیوں، جامعات سے فراغت حاصل کرنے والے سرکار کے نوکر بن جاتے ہیں، اور دین کی نسبت سے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے والے امام کائنات کے نوکر بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرات گرامی قدر، اس دور پر آشوب میں جبکہ پھل خالص نہیں ملتا، دودھ خالص نہیں ملتا، سونا خالص نہیں ملتا، حتیٰ کہ پانی بھی ملاوٹ والا ملتا ہے، اس دور پورا شوب میں آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع در حقیقت ختم نبوت کی کرامت ہے، اور اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ کی نبوت سچی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور جو شخص بھی آپ کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ سجاح ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ حسین علی مازن دانی ہو، چاہے وہ یوسف کذاب ہو، چاہے وہ احمد عیسیٰ ہو، چاہے وہ علی جا محمد ہو، چاہے وہ راشد الحلیفہ ہو، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو، جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے اس پہ لعنتیں تو برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اگر آج اس عقیدے کے پاسبان ہیں تو عصبیت کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید کی درجنوں آیات ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جن کے بعد نبوت جاری رہنی تھی، اللہ نے انہیں محدود وقت کا نبی بنایا، محدود علاقے کا نبی بنایا، محدود زمانے کا نبی بنایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو بڑا بنایا، اپنی قوم کا بڑا بنایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود کو بڑا بنایا، قوم عاد کا بڑا بنایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح کو بڑا بنایا، قوم سمود کا بڑا بنایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب کو بڑا بنایا، قوم مدین کا بڑا بنایا۔ جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ کو بڑا بنایا۔ رسولاً الی
بنی اسرائیل بنایا، لیکن جب اس کی باری آئی جس پہ نبوت کو عرش کے رب نے تمام کرنا تھا، میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، کالوں گوروں سروں کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اپنے تو اپنے رہے، بیگانوں نے بھی سمر کا اعلان فرما دیا۔ ہندو پنڈت بھی کہہ اٹھے، حضرت رسول اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی آیات نے ہمیں سمجھایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین حضرت رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو چکا ہے۔ حضور کے بعد علماء تو آئیں گے، حضور کے بعد مجتہدین تو آئیں گے، حضور کے بعد فقہا تو آئیں گے، حضور کے بعد علماء تو آئیں گے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، فقط یاد دہانی کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے اوپر ضرور اترے گے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت حضور کے بعد نہیں ملی، جھولی مریم کے اندر موجود تھے۔ بستی والوں نے کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی، یہ تو کیا اپنی جھولی میں اٹھا کے لائی ہے؟ تو سیدہ مریم نے سمر کا اعلان فرما دیا، فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا۔ ایسے عالم میں بستی کے لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں گے جو ابھی گود کا بچہ ہے؟ سیدنا عیسیٰ نے جھولی مریم سے سمر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب بھی دی ہے، رب نے مجھے نبوت بھی دی ہے۔ سیدنا عیسیٰ کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے، اور غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت حضور کے بعد کیا ہے، اور ہم آج اس سمر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اس پنڈال کے اندر، جہاں پر انور شاہ کشمیری کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے، ثناء اللہ امرتسری کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے، پیر مہر علی شاہ کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ جب تک ختم نبوت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، ختم نبوت کی چوکھٹ کے اوپر کھڑے ہو کر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا رہے گا اور قادیانیت کو مردہ باد کہتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے کابرین نے غلام احمد قادیانی کو مباہلے کے میدان کے اندر بھی شکست دی ہے، مناظرے کے میدان کے اندر بھی شکست دی ہے۔ آج چناب نگر کے اندر ایک مرتبہ پھر الحمدللہ پاکستان کے مختلف مقامات کے اوپر، جہاں پر علماء دیوبند نے، جہاں پر علماء بریلی نے مناظرے کا چیلنج دیا، مباہلے کا چیلنج دیا، آج پھر چناب نگر میں مرزا مسرور کو مباہلے کا چیلنج دیتے ہوئے کیا دینا چاہتا ہوں، تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم
अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। और जा तू अपने बेटों को लेके आ, हम अपने बेटों को लेके आएंगे, तू अपनी जान को लेके आ, हम अपनी जानों को लेके आएंगे, तू अपनी औरतों को लेके आ, हम अपनी औरतों को लेके आएंगे। हम तुझे मुबाहले का चैलेंज देते हैं, जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजलो करम से हर मैदान के अंदर उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और मुझसे पेशतर मेरे भाई ये बात कह रहे थे, हमारे काबिरीन ने जंग को लड़ा। हिदाबत की जुबान में ये बात मैं कह देना चाहता हूँ, खत्म नबूवत की जंग हमारे दादों ने लड़ी है, हमारे आबा ने लड़ी है, आज हम लड़ रहे हैं। एक वक्त आएगा हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये जंग हमारे बेटे भी लड़ेंगे, पोते भी लड़ेंगे, पड़पोते भी लड़ेंगे। कयामत के दिन के आ जाने तलक खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे और मिर्जाइयत मुर्दाबाद के नारे भी लगते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, और ये बात भी कह देना चाहते हैं, हर किसी की अपनी अपनी मोहब्बत है। किसी को मोहब्बत है मियाँ साहब के साथ, किसी को मोहब्बत है खान साहब के साथ, किसी को मोहब्बत है जरदारी के साथ, लेकिन इन जियालों को मोहब्बत है काली कमली वाले के साथ। अल्लाह ताला के फजलो करम से दौर कोई भी हो, मियाँ साहब का दौर था। ऐसे आलम में मौला अल्लाह वसाया ने कादियानी के नाम के ऊपर, अब्दुल सलाम कादियानी के नाम के ऊपर नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम रखने की नापाक जसारत की गई। मौलाना ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुनाहगार पहुंचा। मैंने कहा जब तक अल्लाह के फजलो करम से सिद्दीक अकबर का एक भी नौकर जिंदा है, खालिद ने वलीद का एक भी फर्जंद जिंदा है, नेशनल फिजिक्स सेंटर का नाम जो है अब्दुल सलाम कादियानी के नाम के ऊपर रखा जा सकता। हजरात गिरामी कदर, हमने अल्लाह के फजलो करम से हर दौर में खत्म नबूवत के नाराए रुस्ता है इसको बुलंद कर दिया। और इस दौरे पूरा शोब में भी जबकि करतारपुर के कॉरिडोर को कहने के लिए सिखों के लिए खोला गया, लेकिन उसके अंदर कादियां के लिए कादियानियों को एक पैसे भी दे दिया गया। और इस दौरे पूरा शोब के अंदर जब मुल्क के खजाने की चाबियां आतिम मियां कादियानी के हवाले करने की नापाक जसारत की गई, और इस दौरे पूरा शोब के अंदर जबकि अक़लियती कमीशन के अंदर कादियानियों को शामिल करने की नापाक तजवीजें दी गई। हजरात गिरामी कदर, जो खत्म नबूवत से मोहब्बत करने वाले थे, जिनकी निगाह अगर होती थी वह ज़ुहा के चेहरे पे होती थी, वह लैल की जुल्फों पे होती थी, मादागल बसर व मातगा वाली निगाह पे होती थी, अलम नशरा के सीने पे होती थी, वरफाना लका ज़िक्र के मुकाम पे होती थी। अल्लाह के फज़ल करम से वह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए। आज भी हम खान साहब को यह बात बतला देना चाहते हैं कि दीगर मामलात के अंदर तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज या रियायत वाला मामला किया जा सकता है, लेकिन खत्म नबूवत के मसले के ऊपर कटना गवारा है, मरना गवारा है, हाथों में कड़ी को डालना गवारा है, पैरों में बेड़ियों को डालना गवारा है, बसे दीवारे जिंदा जाना गवारा है, हल्का हाय जंजीर का असीर बनना गवारा है, फांसी के फंदों पर लट जाना गवारा है, लेकिन खत्म नबूवत के ऊपर समझौता किया जा सकता। हजरात गिरामी कदर, काबिर उलमा इस्लाम के कन्नों से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और उनकी क़यादत के अंदर क्या तुम चौकटे खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो? तो फिर इस मौके के ऊपर जरा दो नारे मजबूती के साथ लगा दो, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, कादियानियत। कादियानियों का जो यार है इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।